اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے قومی اداروں کی کارکردگی پر تحقیقاتی رپورٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آج کے ویلاگ میں ہم صرف دو ٹاپکس کے اوپر، دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے اور آپ کی توجہ مبذول کروائیں گے۔ ایک میگا ایشو کی جانب، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا قومی پروگرام ہے، قومی مفادات عامہ کا پروگرام ہے، اویئرنیس کا پروگرام ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والے شہریوں سمیت پاکستان بھر اور پھر دنیا بھر میں پاکستانیوں کے لیے پروگرام ہے، کیونکہ یہ وطن ہمیں جان سے عزیز ہے اور اس کے لیے ہمارا تن، من، دھن، آن، شان، جان، سب کچھ ہم وقت قربان ہے، اور ہمیشہ زندہ باد پاکستان کا نعرہ ہمارے دل و دماغ میں گونجتا ہے۔ آج کل ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں مارکہ حق بنیان المرصوص کی کامیابیوں کے اوپر شاندار پروگرامز کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یقیناً ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، ڈبل اعزاز پاکستانیوں کے حصے میں آ گئے۔ ناظرین کرام، ایک اعزاز تو مارکہ حق نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ کامیابیاں سمیٹنے پر اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے پر آپ کا اعزاز ہے، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں ختم کرنے اور امن مذاکرات کے لیے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا انتخاب کیا گیا، اور یہ اعزاز رب ذوالجلال کی کمال مہربانیوں سے ہمارے حصے میں آیا، آپ کے حصے میں آیا، میرے حصے میں آیا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، آئیے میرے ساتھ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے کہ اے رب ذوالجلال، اس مملکت خداداد ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے اور ان مکروہ کرداروں سے محفوظ فرما جو اس ملک ملت کے لیے آستین کا سانپ ثابت ہو رہے ہیں اور ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ان تمام اعزازات کی کریڈیبلٹی یقیناً ہماری جرری فوج افواج پاکستان مسلح افواج کے حصے میں جاتی ہے، جس میں فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب سمیت دیگر افواج کے سربراہان اور پاک افواج کے نوجوانوں کو میں اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کی وساطت سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قبول فرمائیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری پاک افواج کو ایسے ہی ہمت استقرار عطا فرمائے، غیبی مدد کے ساتھ، کہ یہ ہمیشہ قیامت تک یہ میرا ملک قائم و دائم رہے، اور کوئی حاسد، فاسق، فاجر، جابر، ظالم
ہمارے ملک کی طرف، ہمارے ملک کی سالمیت کی طرف اپنی گندی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھ سکے، اور مجھے امید ہے کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں وہ اعزاز حاصل ہے کہ جس کے لیے ہم پوری قوم بیک رب ذوالجلال کا شکر بجا لائیں تو کم ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے شب روز ہمارے ملک کی آن پر قربان ہیں، اور جو اس کے بعد میں میگا کرپشن کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں وہ دو ہے۔ نمبر 1، سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کو سی ڈی اے کے نام سے پہچانا جاتا ہے، میں اس کو سی سی ڈی اے کہتا ہوں، سی سی ڈی اے۔ آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ کون سی اصطلاح میں نے وضع کر دیے۔ ہاں جی، میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، اور کھول کھول کے بتاؤں گا کہ یہ سی سی ڈی اے کیوں ہے۔ سی سی ڈی اے کا مطلب ہے کیپٹل کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کیونکہ اس ادارے کے اندر بیٹھی کالی بھیڑوں نے، کالے کرتوت کے حامل کالے کرداروں نے جتنا اس سی ڈی اے کو نقصان پہنچایا ہے شاید کسی نے نہیں پہنچایا۔ اس کی بے شمار مثالیں میرے پاس موجود ہیں، بے شمار مثالیں، لیکن یہ ساری ناقص کارکردگی حالیہ چیئرمین جناب لیفٹیننٹ سہیل اشرف صاحب کے حصے میں نہیں آتی، چونکہ وہ نو منتخب چیئرمین ہیں، نو منتخب چیف کمشنر ہیں۔ ابھی انہوں نے چارج سنبھالا ہے، ابھی تو شاید ان کو پورے طریقے سے سسٹم کی سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی، لیکن آ جائیں گے۔ بحیثیت سی ڈی اے چیئرمین اور بحیثیت چیف کمشنر ان کے کاندھوں پر بہت بھاری بوجھ ہے، جس کو برداشت کرنا یقیناً مشکل کام ہے۔ لیکن میں اپنے معتبر چیئرمین صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقلال دے، ہمت دے، جذبہ حب الوطنی دے، اور جذبہ حب الوطنی کے تحت یہ ہمارے سی ڈی اے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک چپے چپے کونے کونے کی اس طریقے سے حفاظت، امیر المومنین کی طرح حفاظت فرمائے، تاکہ اس وفاق کا، اس اسلام آباد کا پاکستان سمیت دنیا بھر میں سر فخر سے بلند ہو جائے۔ ابھی حالیہ رپورٹ کے مطابق، حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق، جتنی کالی بھیڑیں سی ڈی اے کے اندر موجود ہیں شاید دیگر کسی بھی ادارے میں موجود نہیں ہیں، اور ان کی کارستانیوں کی تفصیل بھی بہت طویل ہے، لیکن پروگرام کی طوالت ہمارا اہم مسئلہ ہوتا ہے، تو میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ یہ کچی بستیوں کی تباہی، کچی بستیوں کو مسمار کرنا، شہریوں کو، لاکھوں شہریوں کو بے گھر کرنا، ان سے چھت چھین لینا، اور اس کے بعد اسلام آباد کے ریڈ زون میں ایک گرین، ایک ٹوین ٹاور، ایک کثیر المنزلہ عمارت کو غیر قانونی قرار دینا۔ یہی نہیں ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں۔ سی ڈی اے کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق، ایک پبلک اویئرنس نوٹس کے مطابق جو جاری کیا گیا ہے عوام کے لیے، اس کے اندر 99 ایسی سوسائٹیاں، ایسی فارمز، ہاؤسز، مینجمنٹس اور دیگر پوائنٹس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، انلیگل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ناظرین کرام
بذات خود یہ CCDA کیپٹل کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے منہ پہ تماچا ہے. میں پوچھتا ہوں CDA کے تمام مینجمنٹ ونگ سے کہ جب یہ 99 سوسائٹیاں اپنا وجود قائم کر رہی تھیں، پاکستانی عوام سمیت اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹ کھسوٹ میں لگی ہوئی تھی، اس وقت یہ ہمارے دانشور ترم خان، بڑی بڑی مراد کے حامل، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، عالیشان دفاتروں میں بیٹھنے والے، عالیشان بنگلوں میں رہنے والے کرپشن کنگز کدھر ستو پی کے سوئے ہوئے تھے؟ ناظرین کرام، یہ کوئی شرم کا مقام ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی سوالیہ نشان ہے؟ نہ یہ سوالیہ نشان ہے، نہ یہ شرم کا مقام ہے، بلکہ یہ لمحات فکریہ ہے اور ایسے کرپشن کنگز کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام. خیر، اس کو بھی فی الحال مؤخر کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چھوٹے 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 یہ کرپشن کے اشارے ہیں. یہاں پر اتنی میگا کرپشن ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، چیئرمین صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن ان کو تو سب اچھا کی رپورٹ ملتی ہے. وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کو تو شاید سب اچھا کی. محسن نقوی صاحب تو اس بات کے خود معترف ہیں کہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے بھی CDA سے کوئی کام ہو تو شاید میرا بھی یہ پیسے کے بغیر نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے سب؟ میں سوال کرتا ہوں میرے پاکستانیوں، میرے اسلام آباد کے معتبر شہریوں، میرے اسلام آباد کے باسیوں، میرے وسیع پوری دنیا میں کام کرنے والے، محنت مشقت کرنے والے اور ڈالرز کی صورت میں رقم کو پاکستان میں منتقل کرنے والے، سب سے میرا سوال ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کا فرض بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے قومی ڈاکوؤں، قومی چوروں کے گرد گھیرا تنگ کریں اور پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ڈٹ جائے. اس کے علاوہ دوسرا یا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ناظرین کرام، آگے میرے کچھ اشعار میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ اشعار مفکر اعظم، شاعر مشرق جناب حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام سے منتخب ہیں. تو فرماتے ہیں، میرے مرشد، میرے پیشوا، میرے رہنما، جن کے کلام سے آج تک فیض جاری ہے اور میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے کہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. فرماتے ہیں، ایک دن میں خانے میں رند زیرک نے کہا، ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، تاج پہنایا ہے کس کی گج پلائی نے اسے، کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے زرعی کبا، اس کے آبے لالگوں کی خون دہکاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا، اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے مرد غریب بے نوا. قابل توجہ شعر ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مانگنے والا گدا ہے، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے میر سلطان سب گدا. تو ناظرین کرام، اس رب ذوالجلال
की बारगाह में दुनिया भर में जितने भी बड़े से बड़े बादशाह हैं वो मेरे रब की बारगाह में भिखारी से, एक गधा से ज्यादा हैसियत नहीं रखते कि ये सारी दुनिया के बादशाह मांगने वाले हैं, सदका लेने वाले हैं, खिराज लेने वाले हैं, भत्ता लेने वाले हैं, आवाम को लूटने वाले हैं और डाके डालने वाले हैं, कौमी असासों को मुंतकिल करने वाले हैं, कौमी असासों के अमीन नहीं बल्कि कौमी असासों के लुटेरे हैं। और देने वाला कौन है? जिसके खजाने लामहदूद हैं, खत्म नहीं होते, दुनिया भर में, खराओं में, सहराओं में, फिजाओं में, दरियाओं में, पहाड़ों में और हर जगह मौजूद हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले। और ये सब के सब खजाने अल्लाह ने आपके लिए बनाए हैं, अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए बनाए हैं। तो फिर आइए क्यों ना उस रब्बे जुल जलाल के सामने हाथ फैलाएं और इन लुटेरों के गिर्द, इन डाकुओं के गिर्द घेरा तंग करके इनका एहतसाब करें। नाज़रीन करम, ये एक टॉपिक मुकम्मल हो गया जिसकी थोड़ी सी वजाहत मैंने कर दी। और दूसरा टॉपिक, ये लोक विरसा, कौमी सकाफतों का अमीन, कौमी सकाफतों का मुहाफिज इदारा एक लूट मार का गढ़ कैसे बना, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसको नुकसान पहुंचाने वाले, इसको लूटने वाले वो भयानक किरदार कौन है, ये मैं दूसरे प्रोग्राम में वजाहत के साथ पेश करूंगा। लेकिन मैं बताता चलूं कि इसके दो किरदार, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब अक्सी मुफ्ती साहब और डिप्टी डायरेक्टर हिना अनवर साहिबा के से मेरा किसी किस्म का कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, मेरी उनके साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे लिए वो मोतबर है, ये दोनों शख्सियात मोतबर हैं। अगर मुझे एतराज है, मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे तकलीफ है तो कौमी असासों को लूटने पर तकलीफ है और बदनुमानियों के अंबार पैदा करने पर तकलीफ है, क्योंकि ये उनकी डोमेन नहीं है, ये उनके फराइज से मंसवी नहीं है। उनके फराइज से मंसवी कुछ और थे और वो कुछ और कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इनकी ये दोनों जो किरदार मैंने आपके सामने पेश किए हैं, अक्सी मुफ्ती और हिना अनवर को मैं बताता चलूं कि रब्बे जुल जलाल की जो जात पाक है वो बड़ी रहीम और करीम है। उसके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं इस्तग़फ़ार के लिए, तौबा के लिए, माफी के लिए। और इन दो कैरेक्टर समेत मैं अपने आप को भी मुखातिब करता हूं और तमाम नाज़रीन जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मुखातिब करता हूं कि आइए उस रब्बे जुल जलाल के हुजूर झुक जाइए और उससे माफी के तलबगार बन जाइए। वो पाक ज़ात यकीनन हमें माफ करेगी। क्यों माफ करेगी? वो इसलिए कि वो रहीम और करीम ज़ात है। इस दुआ के साथ हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं जो रब्बे जुल जलाल ने अपने सबसे बरगुज़ीदा बंदे बाबा आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लग़्ज़िश के बाद सिखलाई और फिर उस दुआ की अदायगी के बाद रब्बे जुल जलाल ने कमाल मेहरबानी के साथ उनको माफ किया और वो मरातिब अता किए, वो मरातिब अता किए, वो बुलंदियां अता फरमाई कि अल्लाह अकबर के सिवा हम क्या कह सकते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। नाज़रीन करम,
اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں CCDA کیپٹل کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے گھرونے کارنامے اور وفاقی اداروں میں ہونے والی کرپشن کے بارے میں ثبوتوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.